لگی ہوئی ہے ڈھیر، رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کے ڈھیر کے اوپر بڑے ڈھیر کھجوروں کا لگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران مقرر کیا، ابو ہریرہ جی اللہ کے نبی، یہ رمضان کا مہینہ جی، یہ زکوٰۃ کا مال جی، یہ کھجوروں کا ڈھیر جی، رات کا وقت جی، آپ نے پہرا دینا ہے اور رات کو چوکیداری کرنی ہے، صبح میں محمد رسول اللہ یہ زکوٰۃ تقسیم کر لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ابو ہریرہ چوکیدار بن گئی۔ رات کا وقت ہوتا ہے، ایک مرد آتا ہے اور آگے برتن سیدھا کرتا ہے ڈھیر کے سامنے اور کھجوروں سے وہ برتن ڈھانپ لیتا ہے، بھر لیتا ہے اور کھجوریں لے کے جانے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ دوڑ کے جاتے ہیں اور جا کے اس کو بازو سے پکڑ لیتے ہیں، چور کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خود بھی کھانا کوئی نہیں کھایا، میرے بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، بے بھوکا ہوں، محتاج ہوں، ویسے بھی مال زکوٰۃ کا ہے، تو چپ ہو جا، میں چپ ہو جاتا ہوں، بس مجبور ہوں۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میرے دل میں بڑا ترس آیا، میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے کہا جاؤ لیکن پھر نہ آنا، چھوڑ دیا۔ دوسرا دن ہوتا ہے، یہ چور پھر آتا ہے، آگے اس ڈھیر میں سے پھر چوری کرتا ہے۔ ابو ہریرہ دوڑ کے جاتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھ کل بھی تو آیا تھا، آج پھر آ گیا، میں نے کل نہیں کہا تھا چوری گناہ ہے نہ کرو، اور تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا بس آخری بات، میں پھر نہیں آؤں گا، میرے بچے بھوکے ہیں، آج مجھے چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا، تیسرے دن ارادہ میں نے کیا پھر آئے گا تو پکڑوں گا۔ تیسرا دن ہے، پھر وہی چور آ جاتا ہے اور آ کے جو ہی چوری کرنے لگا، میں ابو ہریرہ نے بازو پکڑا اور میں نے کہا آج تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، پھر تیرے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ترس کے قابل نہیں، چور اللہ کے احکامات نافذ کرنے کے قابل ہے۔ چوری کی ہے نا، ترس نہ کر اس کا ہاتھ کاٹ۔ کہنے لگا ابو ہریرہ اگر مجھے آج چھوڑ دیتے ہو تو تجھے تیرے فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ لوگ صحابہ لوگ دین کے حریص تھے، بولو کس کے حریص تھے؟ ہاں، دنیا نہیں چاہیے ان کو۔ کتان کے کپڑے میں اچھا کپڑا ہے، ایک دن ناک صاف کیا بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک وقت ایسا تھا کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، مجھے پرانا وقت یاد آ گیا، اس لیے میری پر حال ایسا ہے کہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، کہیں نعمتیں اللہ ہم سے چھین نہ لے اور دنیا میں نیکیوں کا بدلہ ہمیں دے کہ کہیں ہماری جان نہ چھوٹ اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ آخری بات، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ سناؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ 3 دن کی قیدی کا مجھے حال سناؤ، میں تو محمد رسول اللہ ہوں اور میرے ہاتھ میں تو میرے رب نے معجزات رکھے ہیں، آپ کے 3 دن کا واقعہ مجھے میرے رب نے بتا دیا تھا۔ نبی کو کون بتاتا ہے؟ اللہ، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جبریل بھی ان کے درگاہ نہ غلام ہے۔ جبریل آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی 3 دن گزر چکے ہیں، چور نے ابو ہریرہ کو گھیرا ہوا ہے، ابو ہریرہ نے چور کو گھیرا ہوا ہے اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر پہلے دن آیا میں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اس نے کہا میں مجبور ہوں، دوسرے دن آیا اس نے کہا میرے بچوں کا مسئلہ ہے پھر نہیں آؤں گا، میں نے چھوڑ دیا، تیسرے دن اس نے مجھے کہا دین کی بات بتاتا ہوں۔ وہ دین کی بات کیا ہے؟ سارے قرآن میں ایک آیت الکرسی نام کی آیت ہے، اس آیت کو اگر تو اس ڈیر پہ رات کو پڑھ لیتا تو مجھے نہ دیتا، اور جب بھی ایسا موقع آئے، مال ہو، گھر ہو، خزانہ ہو، چیز ہو، جانی مال
انفرادی ایمان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لی اگر، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس جملے کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو ہریرہ تھا تو بڑا جھوٹا انسان لیکن آخر میں بات سچی کر کے چلا گیا ہے۔ ایک آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، ایسی ذات الحی ہمیشہ زندہ ذات ہے، موت سے پاک ہے، القیوم ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اس میں فنائیت کوئی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ جس انسان کو دعائے قنوت کا ترجمہ یاد ہے، بدعوں کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، نام بھی قنوت عاجزی والا اور معنی بھی اس کا عاجزانہ ہے۔ جس انسان کو دعائے قنوت یاد ہوگا اور جس انسان کو آیت الکرسی کا معنی یاد ہوگا، الحمدللہ 100 سال بھی زندہ رہا، اس کے معنی کے مطابق زندگی گزارے، مرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے۔ آیت الکرسی ہمیں توحید بتا